السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے۔ آج میں اپنے سیگمنٹ کتب نما کے ساتھ حاضر ہوا ہوں، اور آج میرے پاس جو کتاب ہے وہ میرے دوست ڈاکٹر انور زاہدی صاحب کی کہانیاں ہیں۔ ڈاکٹر انور زاہدی صاحب کا تعلق ملتان سے، انہوں نے یہیں سے MBBS کیا، اس کے بعد وہ 90 کے عشرے میں اسلام آباد منتقل ہو گئے، ایک شاعر کی حیثیت سے، ایک مترجم کی حیثیت سے، ایک افسانہ نگار کی حیثیت سے۔ ڈاکٹر انور زاہدی ایک منفرد شناخت رکھتے ہیں، اور اردو ادب میں ان کا نام احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ ایک ایسی شخصیت جس نے اپنی صلاحیتوں کو، اپنے فن کو تسلیم کروایا، شاعری میں بھی، تراجم میں بھی، اور مجھے یاد ہے ان کے تراجم کا سنہرے دنوں کی شاعری کے نام سے جو ان کے تراجم کا مجموعہ آیا تھا ایران سے جب وہ واپس آئے تھے، تو اس کتاب کو نے بھی بہت متاثر کیا تھا سب کو۔ ان کے بہت سی کتابیں آ چکی ہیں، لیکن تعلق ان کا ایک علمی ادبی گھرانے سے۔ ڈاکٹر مقصود زاہدی ان کا بنیادی حوالہ، جو ان کے والد تھے، پھر مہتلت زاہدی ان کی ہمشیرہ جن کا گزشتہ برس انتقال ہوا تھا کورونا کے باعث۔ ڈاکٹر انور زاہدی کی کتاب انور زاہدی کی کہانیاں، یہ فکشن ہاؤس نے شائع کی ہے، اور ان کا انتخاب اور ان کا تعارف ڈاکٹر شفیق انجم صاحب نے کیا ہے، جو استاد ہیں شعبہ اردو کے۔ یہ تمام کتابیں جو اس کتاب میں شامل ہیں وہ میرے پاس پہلے موجود ہیں، لیکن اس کتاب کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ سب کچھ ہمیں ایک ہی جگہ مل گیا۔ انور زاہدی کے افسانوں کے سفر کا آغاز عذاب شہر پناہ سے شروع ہوا تھا، اور عذاب شہر پناہ ہمیں مارشل لا دور کے تناظر میں بہت ساری چیزیں اس میں شامل تھیں۔ پھر موسم جنگ کا، کہانی محبت کی، ان کا ایک اور مجموعہ۔ پھر ایک اور کتاب ان کی مندر والی گلی۔ مندر والی گلی میں ہمیں یہ کتاب جب موصول ہوئی تو اس میں مندر والی گلی دراصل ملتان اس میں لوکیل ہے، اور مندر والی گلی نواں شہر کی وہ گلی ہے جس کے آس پاس انور زاہدی صاحب کا بچپن گزرا، اور اس کتاب میں ہم نے ملتان کو بہت سی جگہوں پر دیکھا اور ملتان کو محسوس کیا۔ اور پھر بائسکوپ دن ان کی، جو اب تک کی آخری کتاب چند برس قبل منظر عام پر آئی تھی، بائسکوپ دن بھی ان کی متاثر کرنے والی، متوجہ کرنے والی۔ انور زاہدی صاحب نے اپنی کہانیوں کے ذریعے، ان کے ہاں بہت سی جگہ پر ہمیں علامتیں بھی دکھائی دیتی ہیں، لیکن ان کا ایک منفرد اسلوب ہے، اپنے سیاسی سماجی شعور کے ساتھ لکھے ہوئے ان کے افسانے ہیں، ان کی کہانیاں ہیں، ان کے کردار ہیں جو جیتے جاگتے کردار ہیں، جو ہمیں ارد گرد دکھائی دیتے ہیں، لیکن ہم نے ان کی جانب کبھی توجہ نہیں دی۔ انور زاہدی صاحب نے یہ کیا کہ ان کرداروں کو، جو بہت معمولی کردار ہیں کئی مقامات پر، جو بہت عام سے کردار ہیں، انہوں نے، اور بہت سے عام سے واقعات ہیں اور مناظر ہیں جنہیں انہوں نے جب ان اپنے افسانوں کا حصہ بنایا تو وہ کردار بھی ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے، وہ منظر بھی ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئے، وہ ہسٹری بھی محفوظ ہو گئی، اور وہ کہانی بھی ایک جسے کہتے ہیں زندہ کہانی، وہ کہانی بھی زندہ کہانیوں میں شمار ہونے لگی۔ انور زاہدی صاحب کے لیے بہت سی محبتیں، بہت سی دعائیں۔ یہ کتاب، آخری بات جو بتانی بہت ضروری ہوتی ہے کہ اسے فکشن ہاؤس نے شائع کیا ہے، اور 500 روپے اس کی قیمت ہے، کوئی زیادہ قیمت نہیں ہے۔ ہمیں کتاب خریدنی چاہیے اور خرید کر پڑھنی چاہیے۔